اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ گنبد خضرا 92 کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب ذوالجلال آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور دونوں جہاں کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، حج کی قسط نمبر 3 لے کر ہم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد ہو عورت ہو، اس کو علم حاصل کرنا۔ اور یہ علم ABC نہیں ہے، وہ بھی ہے علم، وہ بھی سیکھنا چاہیے، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن یہ علم دین کی بات ہو رہی ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان مرد و عورت پر علم سیکھنا فرض ہے۔ آپ حج کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں یا عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں تو ناظرین کرام، حج اور عمرہ کے ضروری مسائل کا سیکھنا آپ پر ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ ہمارے ہاں عربی کی دعائیں لوگ زیادہ پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہے نا، یہ تو بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن ان دعاؤں کا مفہوم بھی ہمیں پتہ ہو، ترجمہ بھی آتا ہو، جو لفظ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ لیکن اگر وہ دعائیں آپ نہیں پڑھ سکتے، جو دعائیں آپ کو یاد ہیں آپ وہی پڑھ لیں تو پھر بھی بات بن جائے گی، لیکن حج اور عمرے کا جو ضروری مسائل ہیں یہ سیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، گناہ ہے۔ حج اور عمرہ اس کے مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں جائیں گے معلم بتاتا رہے گا تو ہم نہیں، جانے سے پہلے سیکھ کے جائیں، جانے سے پہلے سیکھ کے جائیں۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس مختصر سی گفتگو میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ حج کا ارادہ آپ نے کر لیا، نیتیں اچھی کر لی، تو پھر اب ضروری ہے کہ آپ حج کے مسائل کو سیکھیں۔ عمرہ کا ارادہ کر لیا نا، نیتیں کر لیں، اب عمرہ کے مسائل کو سیکھیں۔ یہ سیکھنا آپ پر فرض ہے، یہ ضروری ہیں، یہ مسائل جاننا ضروری ہے، ورنہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ کوئی عمل ایسا آپ کر بیٹھے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ تو گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے یہ اتنا سفر عظیم جو آپ کر رہے ہیں تو اس پر مسائل سارے آپ کے علم میں ہوں، آپ جانتے ہوں سارے مسائل کہ یہ مسئلہ حج اور عمرہ کے جتنے مسائل ہیں ان کو ضرور سیکھیے۔ ناظرین کرام، اس نیت سے سیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو میرے لیے رحمت اور اپنے فضل اور اپنے کرم سے بھرپور فرما دے، یہ نیت کر کے سیکھیں۔ پھر آپ کو حج اور عمرہ کرنے کا مزہ آئے گا، کیف آئے گا، سرور آئے گا، لطف آئے گا۔ حج مبرور کے متعلق آپ گفتگو نیتوں میں سماعت فرما چکے ہیں کہ حج مبرور کس کو کہتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے، حج جو ہوتا ہے یہ ہر حج کو حج اکبر کہتے ہیں، اور عمرہ جو ہے اس کو حج اصغر کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں عرف عام میں لوگ کہتے ہیں کہ میں نے 2، 3، 4 یا 1 حج اکبر ہی پڑھا ہے۔ تو جب پوچھا جاتا ہے کہ حج اکبری آپ نے کون سا پڑھا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ جو جمعۃ المبارک ہے نا، اس دن جو حج آ جائے وہ حج اکبری ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک ضروری چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر حج حج اکبر ہے، وہ ہفتہ کو ہو، وہ اتوار کو ہو، وہ پیر کو ہو، وہ منگل کو ہو، وہ بدھ کو ہو، وہ جمعرات کو ہو، وہ جمعۃ المبارک کو ہو، جس دن بھی حج آئے حج حج اکبر ہے۔ حج اصغر وہ جو کہتے ہیں نا، حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں، عمرہ حج اصغر ہے۔
حج حج اکبر ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ہاں وہ جو جمعۃ المبارک کو حج آ جائے نا، اس میں ایک نسبت ضرور ہے، اور وہ نسبت کیا ہے؟ ہمارے آقا مدینے کے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب حج فرمایا تو وہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ یہ نسبت آپ کو مل جائے گی، ورنہ حج حج اکبر ہی ہوتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن اگر اللہ نے آپ کو حج کا موقع عطا فرما دیا، دن جمعۃ المبارک کا آ گیا، تو یہ بات یاد رکھیے کہ وہ ہے حج اکبر، لیکن یہ نسبت آپ کو مل جائے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج فرمایا تو وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور یہ نسبت بڑی کمال ہے۔ یہ نسبت جو ہے نا، یہ بڑی کمال ہے۔ دن تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن جو جمعۃ المبارک کی فضیلت ہے، جو جمعرات کی فضیلت ہے، یہ دنوں کی فضیلت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یاد کرو میرے دنوں کو، انہیں یاد دلاؤ، میرے دن یاد دلاؤ۔ دن سارے اللہ کے ہیں، بڑے برکت والے، لیکن کچھ خاص دن بھی ہوتے ہیں۔ تو جمعۃ المبارک کو جو حج آ جائے وہ حج اکبر ہی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں، حج اکبر ہر حج کو کہتے ہیں۔ یہ نسبت ضرور آپ کو مل جائے گی۔ جمعۃ المبارک کو آپ حج ادا کر رہے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی عظیم وہ نسبت، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کو حج فرمایا تھا۔ تو عاشقوں کی تو دھونی یہی ہوتی ہے نا کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر عمل کریں۔ پھر یہ نسبت، یہ بات یاد رکھیے، حج ہے ہی نسبت کا نام۔ آپ طواف کر رہے ہیں، آقا کریم کی نسبت ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، آقا کریم کی نسبت ہے۔ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں، آقا کریم کی نسبت ہے۔ صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں، آقا کریم کی نسبت ہے۔ منی، عرفات، مزدلفہ سفر کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، وقوف ہے، ٹھہرے ہیں، شیطانوں کو کنکریاں ہیں، جو بھی عمل ہے ہمارے آقا کی نسبت ہے، اللہ کے مقبولوں کی نسبت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت سیدہ ہاجرہ پاک سلام اللہ علیہا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا سلام اللہ علیہا، یہ نسبتیں ہیں۔ تو جمعہ حج، یہ بات یاد رکھیے، حج اکبر ہوتا ہے۔ حج اصغر عمرے کو کہا گیا ہے، عمرہ حج اصغر ہے۔ تو جب بھی آپ ارادہ کر لیں کہ میں نے حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے، اس کے فوراً بعد پھر حج اور عمرہ کے مسائل سیکھیں۔ ناظرین کرام، حج اور عمرہ کے مسائل سیکھنے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے آج کی اس گفتگو میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں اسی بات پہ زور دے رہے ہیں کہ علماء کے پاس بیٹھ کے حج اور عمرہ کے مسائل سیکھیے۔ نیتیں کر لیں، ارادہ کر لیا، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، تو اب ہم حج اور عمرہ کے مسائل کو بھی سیکھیں۔ رب ذوالجلال ہمیں اس سفر پہ عظیم برکتیں عطا فرمائے گا اگر ہم اس کے مسائل سیکھ کے جائیں گے، ورنہ تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ حج اور عمرہ کے مسائل سیکھیں۔ جب آپ نے ارادہ کر لیا، نیت کر لی کہ انشاءاللہ العزیز اللہ میرے مقدر میں فرمائے میں حج بھی کروں گا، عمرہ بھی کروں گا، تو اب حق ہے کہ آپ حج اور عمرہ کے مسائل سیکھیں۔ جب مسائل سیکھ کے جائیں گے آپ کو لطف آئے گا، کیف آئے گا، سرور آئے گا۔ وہ جو حج مبرور آپ نے سن رکھا ہے نا پیچھے، وہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے یہ تلبیہ پڑھ لیجئے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ناظرین کرام، حج اور عمرہ کے مسائل ضرور سیکھیے۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حج کی تیاری کے حوالے سے گفتگو لے کر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔